This program is brought to you in association with DJs میں ہوں لائیو. السلام علیکم. دہشت گردی کے حوالے سے بہت عرصے سے بحث جاری تھی کہ پاکستان میں قوانین کمزور ہیں. اول تو مجرم پکڑا نہیں جاتا, پکڑ لیا جائے تو پولیس سے چھوٹ جاتا ہے, پولیس سے اگر وہ پہنچ ہی جائے کسی طریقے سے عدالت تک تو عدالت میں جج بھی ڈرتا ہے, گواہان بھی ڈرتے ہیں, الٹیمیٹلی وہ چھوٹ جاتا ہے. تو ایک ایسے کاؤنٹر ٹیررزم لا کی ضرورت تھی کہ جہاں سر ایسے مجرم جو ہے وہ بچ نکلنے میں کامیاب نہ ہو پائیں. آج نواز شریف صاحب جب پشاور گئے تو وہاں پہ بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی, اور ابھی سے کوئی 1-2 منٹ پہلے ایک آفیشیل جو ہائی رینکنگ آفیشیل ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. میں اس میں سے کی پوائنٹس آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں. نیو کاؤنٹر ٹیررزم یا اینٹی ٹیررزم لا ہیز بین پروملگیٹڈ. جو نیا دہشت گردی کے خلاف قانون ہے اس کو پروملگیٹ کر دیا گیا ہے. میں ایزیوم کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹیکسٹ نہیں ہے کہ ایک آرڈیننس پریزیڈنشیل آرڈیننس کے ذریعے سے پروملگیٹ کیا جائے گا, کیونکہ ابھی تک پارلیمنٹ جب ان سیشن آئے گی, بحث ہوگی, تو اس کے بعد باقاعدہ لا کی شکل بنے گی. اس کے اندر چیزیں کیا ہیں وہ چیزیں بتانی زیادہ ضروری ہیں, کیونکہ جو ایگزسٹنگ قوانین میں خامیاں تھیں وہ یہ تھیں کہ پوری طریقے سے ایسے ثبوت مل نہیں تھے پاتے, یا گواہان دستیاب نہیں ہوتے, یا خوف والا عنصر تھا جس وجہ سے یہ سزائیں ہو نہیں تھی پاتی. اس میں انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک ایویڈنس جو ہے وہ ایڈمیسیبل ہوگی, کہ یہ ای میل, سیل فونز, یہ اس طریقے سے جو بھی ایویڈنس کلیکٹ کر پائے گی سرکار یا انویسٹیگیٹنگ اتھارٹیز, وہ عدالت میں قابل قبول ہوں گی سزا دینے کے لیے. ٹرائل تھرو ویڈیو لنک جو ہے وہ الاؤ کر دیا گیا ہے کہ جج جو خوف کھاتے تھے, ایک بڑا ہی ہائی پروفائل کیس ہے, میں اس کا نام نہ ہی لوں تو بہتر ہے, تو جج صاحب کو انہوں نے کمرہ عدالت میں کہا تھا کہ آپ کے بچے جس اسکول میں جاتے ہیں ہمیں پتہ ہے, تو جج صاحب اس کے بعد بچوں کو لے کر پاکستان سے باہر چلے گئے تھے, انہوں نے کیس سننا چھوڑ دیا تھا. تو یہ والی سچویشن سے بچنے کے لیے انہوں نے اب پروویژن ڈال دی ہے کہ ٹرائل تھرو ویڈیو لنک جو ہے وہ پاسبل ہوگا. وٹنس پروٹیکشن پروگرام یہ پوری دنیا میں رائج ہے, پاکستان میں نہیں تھا. اور اگر آپ کو ولی خان بابر کیس یاد ہو تو اس کے جتنے آئی وٹنسز ہیں, ابھی ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ریسنٹلی رینجرز نے کہا کہ ابھی ایک آئی وٹنس موجود ہے, اللہ کرے کہ وہ باقی برقرار رہے, نہیں تو 6 یا 7 لوگ ہیں جن کو چن چن کے مار دیا گیا ولی خان بابر کے بعد کہ کوئی آئی وٹنس زندہ ہی نہ رہے. تو یہاں وٹنس پروٹیکشن پروگرام جو ہے وہ بھی اس لا کا حصہ ہوگا. ڈیٹیلز ابھی میرے پاس نہیں ہے, کی پوائنٹس صرف بتا رہا ہوں آپ کو. کیس آف ٹیررسٹ ٹرانسفر ٹو بی ٹرانسفر ٹو اینی پارٹ آف پاکستان, کہ اگر سندھ میں ایک بندہ پکڑا جاتا ہے کراچی میں اور بہت خوف ہے, یا لاہور میں یا بہاولپور میں ہم نے پکڑ لیا بہت خوف ہے, تو اس کو آپ اٹھا کے نوابشاہ میں ٹرانسفر کر دیں کہ وہاں جا کے اس کا ٹرائل کریں, یہاں یہ زیادہ دہشت پھیلا رہا ہے, تو وہ بھی اس قانون کے اندر پروویژن آ جائے گی. اس کے علاوہ ابھی کراچی کے اندر کچھ واقعات ہوئے اور ایک جج پہ حملہ ہوا, تو کہا یہ گیا تھا کہ اس کی پلاننگ بھی اور ایگزیکیوشن بھی جیل میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سیل فون کے ذریعے اس کو سپروائز کیا سارے پروسیس کو. مجرم جیل میں بیٹھے ہوئے پلان بھی کر رہے ہیں, ایگزیکیوٹ بھی کر رہے ہیں ایکشنز, اور ان کے فٹ سولجر جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر دہشت پھیلا رہے ہیں. تو یہ قانون یہ کہتا ہے کہ جیل کے اندر ایسی جو چیزیں سیل فون کا استعمال ہے اس کے اوپر بہت سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا. اور اگر انویسٹیگیٹنگ, یہ لاسٹ پوائنٹ ہے, اگر انویسٹیگیٹنگ آفیسرز جو ہیں ود ان ڈیو ٹائم چالان کسی عدالت میں جو بھی ٹرائل کورٹ ہے اس میں سبمٹ کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو جے آئی ٹیز فارمڈ کی جائیں گی. جے آئی ٹیز کا کانسیپٹ جو کراچی کی شکل میں سامنے آیا تھا, وہاں پر وہ آئی بی, آئی ایس آئی, اس کے لوگ ساتھ شامل کر لیتے ہیں اور مل کے ایک جے آئی ٹی کٹھی شکل جو ہے رپورٹ اس کی پوری وہ عدالت میں پیش کرتے ہیں. یہ وہ قانون ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے, پروملگیٹ کیا جا رہا ہے. اس کو ساتھ ملا لیتے ہیں. آج جو 2 واقعات ہوئے, لاہور نارکلی میں بلاسٹ ہوا, اس کے بعد کوئٹہ میں شام میں بہت ایک میسو جو بلاسٹ ہوا ہے جس میں ابھی تک 5 ڈیتھس اور 20 سے زیادہ لوگوں کی انجرڈ ہونے کی خبر ہے. اور گزشتہ روز جو حکیم اللہ محسود کا انٹرویو تھا اس کو بھی ساتھ میں لا لیجئے, جہاں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب بات چیت میں سنجیدہ ہی نہیں ہے, وہ میڈیا کے ذریعے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے حملے جو ہیں وہ جاری رکھیں گے. اور آج ایک خبر یہ ہے کہ افغانستان کے علاقے کنڑ میں جو وہاں پر پاکستانی طالبان پناہ گزین ہیں, وہاں پر ان کے سیف ہیونز ہیں, وہاں سے آتے ہیں پاکستانی علاقوں پر حملہ کرتے ہیں. اور جنرل ثناء اللہ جو ہمارے شہید ہوئے ان کے اوپر بھی مولانا فضل اللہ جو ہیں, مولانا ریڈیو بھی انہیں کہا جاتا ہے, وہ انوالو تھے. اس کے بعد انہوں نے ایک ویڈیو میں آ کے تو اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے تھے. کہا یہ جا رہا ہے, اس کنفلکٹنگ رپورٹس ہیں کہ کچھ نے کہا زخمی ہو گئے, کچھ نے کہا مارے گئے, طالبان ڈینائی کر رہے ہیں. تو یہ سارا کانٹیکسٹ ہے آج کے پروگرام کا. ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. شارٹلی ہمارے ساتھ ہارون الرشید صاحب بھی ہوں گے. شاہد مسعود صاحب, پہلے تو یہ اینٹی ٹیررزم لا کے اوپر بات کر لیں. آپ کا خیال ہے کہ یہ قانون جو ہے مؤثر ہوگا, مضبوط ہے, کافی چیزیں کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ ندیم صاحب, اگر اس حکومت کے دور میں جتنے دن بھی اس کو ہوئے ہیں, اگر کوئی ایک اچھا کام ہم اسے پوچھیں کہ سب سے اچھا کام کون سا ہے, تو میرے خیال سے وہ یہ قانون ہے جس کی بہت اشد ضرورت تھی. اور آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی, اور کہ پولیس
پولیٹیسائز وہ کام کرنے کو تیار نہیں، سیاسی بھرتیاں، چالان نہیں بن رہا، لوگ حوالات میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشن ان کے لیے پرووائڈڈ ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، جیلوں میں بیٹھ کے پلاننگ ہو رہی ہے. اور میں خود اس بات کو مجھے نہیں پتا کہ آپ کی نالج میں کتنا ہے، میں خود ایسے کیسز سے واقف ہوں کہ جہاں جیلوں میں بیٹھ کے لوگوں نے باہر قتل کروائے ہیں، اور وہ بلکہ خوش ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم جیل چلے جائیں، یعنی اس خاص واردات سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ہم جیل چلے جائیں تاکہ جب یہ واردات ہو تو ہم اندر ہوں. یہ بھی ہوا ہے پاکستان کے اندر کہ جیلوں سے لوگ نکلے ہیں خاص طور پر کلنگز کر کے واپس صبح سے پہلے جیلوں میں آ گئے، ایسا بھی ہوا ہے، ایسا بھی ہوا. تو مطلب یہ ایک میرے خیال سے بہت اچھا سٹیپ ہے. ججز تو بیچارے کسی کھاتے میں نہیں، نہ ججز کی کوئی سیکیورٹی، نہ ججز کا، جیسے آپ نے خود مثالیں دی. سوال یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، کیونکہ جو جیلوں میں کرپشن ہے، اب یہ کہ ٹیلی فون پہ پابندی لگا دی جائے گی. دیکھیں شکیل آفریدی کے پاس فون نکلا نا، اس کے بعد مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اور بے شمار واقعات ہوئے. قانون بنا دینا ایک سٹیپ ہے، لیکن اس کی انفورسمنٹ جو ہے، جیل تو پورا جیل ہی اغوا ہو گیا نا، یعنی قیدی نہیں چھوٹے، جیل کا جیل ہی غائب ہو گیا بنو سے جو ہوا. مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کی امپلیمنٹیشن کون کرے گا. اگر اس کی امپلیمنٹیشن آپ پولیٹیسائز پولیس کو دیں گے کراچی میں یا پنجاب میں یا کے پی میں جو خوف زدہ ہیں آلریڈی، یعنی اس کی اب امپلیمنٹیشن کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کون کروائے گا، کہ جیلوں سے ان لوگوں سے فون چھینے گا، یہ کون چھینے گا. اصل بات دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ جو جیل کا عملہ جو پہلے پیسے لے کر ان کو یہ سہولیات دے رہا ہے، ان کی داروٹی ان سے تو توقع رکھنا کہ کل کو وہ بہت اچھے ہو جائیں گے کیونکہ ایک نیا قانون آ گیا، وہ تو میرے خیال بڑی مشکل بات ہے. دیکھیں نا جیل، لیکن ڈاکٹر صاحب جو ابھی جیل کے اندر سے بیٹھ کے یہ ٹیررسٹ ایکٹ پلان کیے جاتے ہیں پنجاب کے اندر، جیسے آپ نے ابھی کہا ہے، بڑا مشہور ہے کہ جب وہ گندم کی فصل پک جاتی ہے نا تو وہ چودھری جو ہے وہ خود کو کسی ایسی وہ پینے پلانے کا کوئی پرچہ کرا کے 2 دن کے لیے اندر کرا دیتا ہے، پیچھے اس کے بندے اپنی مخالف پارٹی کے 4 بندے پھڑکا دیتے ہیں. ٹپیکل پیٹرن ہے یہ. جاٹ ہمارے جو ہے دوست ہیں، بھائی ہیں ہمارے، لیکن وہاں پر یہ میرے علاقے میں اس سے بلانگ کرتا ہوں، میرے علاقے کے ارد گرد یہ بہت سے واقعات ہوتے ہیں بھرے ہوئے. لیکن دس از سم تھنگ ڈفرینٹ کہ یہاں پر یہ ہے کہ جیل کے اندر آپ نے ایک بندہ پکڑ لیا بڑی کسی وہ کالعدم تنظیم کا، وہ وہیں سے بیٹھا ہوا پلان کر رہا ہے کہ یہ جج جا رہا ہے، اس نے میرا مقدمہ سنا تھا، اڑا دو اس کو، یہ فلانا جنرل جا رہا ہے، اس کو پکڑو، یہاں سے یہ راستہ ہے، یہ ٹریک ہے، اس کا پکڑ لیں اس کو. یہ چیزیں تو آپ کو بڑی سختی کرنی پڑے گی، زیرو ٹالرنس. دیکھیں یہاں تک ہوتا ہے کہ جیلوں سے ہاسپٹل گئے، ہاسپٹل میں داخل ہو گئے، یعنی اتنی کرپشن جیلوں میں. تو یعنی جیل تو ایکچولی خود وہ جو کرائم کی جگہ ہوتی ہے نا، ہاسپٹل چلے گئے، داخل ہو گئے. یہاں تک ہوا کہ جو مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں نا، فلانے بندے کو مارا، یہ پارٹیاں 2 لڑ گئیں، 4 قتل وہاں کر دیے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ اچھا ایک بندے کو یعنی خود ہی گولی چلوا دیتے ہیں تاکہ وہ حساب برابر ہو جائے، جا کے ایف آئی آر کٹوا دی. یعنی اس پورے سسٹم میں اصل بات یہ کہ ان کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے اور کس نیت کے ساتھ ہوتی ہے. لوگوں میں کچھ حد تک خوف ختم ہوگا ضرور. جیسے مثال کے طور پہ یہ جو بات ہے کہ ویڈیو کے اوپر یا لوگ ایس ایم ایس دکھا سکیں گے، وہ عدالت میں ہو سکے گا، یا ججز سامنے نہیں آ رہے، یا ان لوگوں کو آپ اٹھا کے لے گئے دوسرے ملک کے دوسرے حصوں میں اور وہاں جا کے ان کو رکھ دیا جو خطرناک قیدی ہیں، جن کا پتا ہے کہ جی اچھا ہماری تو یہاں پہ بدماشی ہے پورے علاقے کے اندر، یہاں کا تھانہ، یہاں کا پٹواری، کون ہمیں لے کے جائے گا، کیا کرے گا. تو یہ میرے خیال سے اچھی چیز ہے اور میں تو اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. اور اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے، خدا کرے ہو جائے امپلیمنٹیشن. ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ہارون صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. میں آپ کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو پھر ہی آپ سے گفتگو کا آغاز کریں. مجھے پتا چلا کہ آپ دور ہیں ابھی، تو آپ فون پہ ہی بتا دیجئے. نیا لا ہے جس کے میں نے خد و خال بیان کیے، آپ فرمائیے آپ کا کیا رد عمل ہے، ہم اس پہ عمل کر سکیں گے؟ دیکھیے عمل تو ایک دوسری چیز ہے نا، لا یہ بہت ضروری تھا اور ڈیلے ہو گیا. نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہر چیز کی ان کے پاس تیاری ہے مگر تھی نہیں. تو اب بہرحال یہ قانون کی تو تبدیلی انہیں کرنی ہی ہوگی، مگر یہ یکسو ہونا ہوگا. ان میں یکسوئی نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کسی بھی چیز میں. یکسو انہیں ہونا ہوگا اور پوری سپورٹ دینی ہوگی، یہاں بھی کراچی میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہارون صاحب جو آپ نے کہا کہ یکسوئی کی کمی ہے، ہمیں بھی بعض اوقات یہ تاثر ملتا ہے کہ حکومت تھوڑا سا تعامل کا شکار ہے، ریلکٹنٹ ہے ٹیک آن کرنے میں. یہ ہیڈ آن ڈیل کرنا پڑے گا نا اس سچویشن سے. آپ ٹنکرنگ نہیں کر سکتے کہ تھوڑا سا کچھ کر کے پیچھے ہٹ جائیں. یو ہیو ٹو ڈیل ود اٹ. تو وہ اس میں وجوہات کیا ہیں، کیا چیزیں ایسی ہیں جو حائل ہیں؟ وجوہات بہت سمپل ہیں، وہ خوفزدہ ہیں نواز شریف صاحب. اچھا میں ہارون صاحب، آپ میرے خیال میں 1 منٹ آپ کو ڈاکٹر شاہد صاحب کی طرف لے آتا ہوں. آئی ہوپ کہ آپ ود ان اے منٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہوں گے تو پھر لائیو ہی اسٹارٹ کر لیں گے. ہارون صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے جی 1 منٹ میں. ڈاکٹر شاہد صاحب آپ ہی سے بات کر لیتے ہیں اس ایشو کے اوپر. نون لیگ کے اوپر یہ کیوں تاثر بار بار قائم ہو رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہے، ہیڈ آن ڈیل کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں؟ کل جو حکیم اللہ محسود کا انٹرویو تھا اس کے بعد میں آج بی بی سی پہ ہی پڑھ رہا تھا، عامر احمد خان نے بڑا اچھا لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ
نواز شریف صاحب کو یہ پتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے کامیابی نہیں ملنی، تو اگر جنگ لڑی تو اس کے نتائج بڑے خوفناک ہو سکتے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ جتنا عرصہ اس مسئلے کو ٹالا جا سکتا ہے، یہ بی بی سی کی آبزرویشن ہے، عامر احمد خان کی آج اویلیبل ہے ویب سائٹ کے اوپر، تو ٹال لیا جائے اسی طریقے سے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں ٹالا نہیں جا سکتا کچھ چیزوں کو. مثال کے طور پہ جیسے یہ دیکھیں میاں صاحب، میں تھوڑا سا میاں صاحب کی ابھی تک میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اصل میں مجھے نہیں پتا میں اس میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا. میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میاں صاحب جس طرح آگے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ سفیروں کا جیسے ہوا، لیکن سفیروں کی تقرری ہوئی. اچھا اب ہر آدمی کو پاور میں آنے سے پہلے یقیناً یہ پتا ہوتا ہے کہ 5 دارالحکومتوں میں جو کہ اہم دارالحکومتیں، آپ انڈیا کو چھوڑ دیں، انڈیا کے ساتھ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نومینیٹ کرتی ہے، چائنا کو بھی آپ چھوڑ دیں، لیکن متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، برطانیہ، یو این اور واشنگٹن خاص طور پہ، یعنی ایون مشرف صاحب نے بھی وہاں کیریئر ڈپلومیٹ لگائے تھے، جہانگیر کرامت اور پھر جنرل دورانی اور اس طرح. اچھا اب وہاں پہ واشنگٹن والی پوسٹ میں پنڈی ہمارے کا بڑا کین انٹرسٹ ہوتا ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، حسین حقانی صاحب نے لگا دیا تھا، پھر رزلٹ کیا نکلا؟ نہیں میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، پھر میمو کی شکل میں نکلا. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ کیریئر ڈپلومیٹس کو یہ پاکستان کے لیے تو اچھا ہے، پاکستان ایز اے پاکستان ریاست بہت اچھا ہے کہ وہاں کا سفیر اور وہاں کا مطلب اوپر ٹاپ فلور اور اس سے جو نیچے کا فلور ہے وہ ایک ہی پیج پہ ہوں، ملک کے لیے تو اچھا ہے. سوال یہ کہ کیا یہ میاں صاحب خود چاہتے ہیں، خود ان کی خواہش تھی یا نہیں؟ جب کو ہوا نا، میں آپ کو بتاؤں، مشرف صاحب کا کو ہو گیا 12 اکتوبر کو، کراچی لینڈ ہوا جہاز، جب وہ یہاں پہنچے اگلی صبح تو ان کے ساتھ جو ملاقات کے لوگ پہنچے ہوئے تھے، شمشاد احمد خان صاحب تھے، امریکی سفیر تھے، آل دو کہ انہوں نے بیان بعد میں دیا، اور ایک خاتون سفیر بھی تھی نواز شریف صاحب کی. تو دیکھیں وہ جو باہر، وہ میں نام ان کا نہیں لوں گا، آپ خود سمجھ سکتے، وہ سفیر بھی موجود تھی مشرف صاحب کو ہماری بات دینے، گریٹ کرنے کے لیے. آپ نے بہت اچھا کیا. اور اب بات ساری یہ ہے کہ یہ میں صرف سوچنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ میاں صاحب کا اپنا فیصلہ ہے کہ کیریئر، دیکھیں نا وہ فارن آفس کے اسپوکس پرسن رہے ہیں، انڈیا پہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے فارن آفس کا، ان کی اپنی لائن اینڈ لینتھ ہے. ملک کی فارن پالیسی کون چلاتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، ہر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ کیا میاں صاحب کی اپنی پالیسی، وہ پاکستان کا کیس تو اچھا پلی کریں گے، اچھا میاں صاحب کو ہی اس کی ذمہ داری لینی ہے کیونکہ فارن منسٹری ان کے پاس ہے. ایگزیکٹلی کیا وہ حکومت کی پالیسی کو، یہ وہ کہتے ہیں نا وہاں میرا آدمی لگا ہے. یاد کریں پہلے بھی آپ عابدہ حسین اور باقی، تو واشنگٹن میں فارن آفس کا بندہ بھیجنا، متحدہ عرب، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے لائن لگی ہوئی تھی لوگوں کی. ہارون صاحب آگے ہیں، دوبارہ ہم اپنے ٹاپک پہ آ جائیں. ہارون صاحب آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ یہ تامل والی بات کے اوپر آپ کامنٹ کر رہے تھے، تو آپ تشریف لا رہے تھے تو میں ان کا سامنے کیمرے کے آ جائیں، باقی بات سامنے کرتے ہیں. کیوں ریلیکٹنٹ ہے، ہیزیٹنٹ کیوں ہے نون لیگ؟ ہیزیٹنٹ آدمی کس لیے ہوتا ہے؟ اس کی تو نفسیاتی وجوہات ہیں، تو کسی ماہر نفسیات سے پوچھیں کہ بھائی کہتے تو وہ یہ تھے کہ ہر چیز کی تیاری ہے، شیڈو کیبنٹ ہے، اور 100 دن کے بعد جب تقریر کی یا 90 دن کے بعد تو یہ فرمایا آپ کی تجاویز اور مشوروں کا انتظار رہے گا. ہے نہیں رہے گا، کوئی تیاری نہیں ہے. تیاری ساری تھی اقتدار حاصل کرنے کی. مسائل ہیں سنگین بہت ہو گئے، پہلے بھی تھے سنگین، اب سنگین تر ہو گئے ہیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے کمزور ہو گئے، پولیس میں سفارشی بھرتیاں ہوئیں، جرم بڑھ گیا، قانون کا خوف ختم ہو گیا، کرپشن بہت زیادہ ہو گئی. اب اس کے لیے جو مارل اتھارٹی چاہیے وہ موجود نہیں ہے. تاجر حکمران کبھی تاریخ میں کبھی کوئی اچھا ہوا ہی نہیں ہے. یہ 2500 سال پہلے افلاطون نے یہ مسئلہ حل کر دیا تھا. ایسا ہوتا نہیں ہے. اب آ گئے ہیں تو اب صورت یہ ہے کہ یکسو ہو جائیں اور اس کی جو ذمہ داری ہے اس کو محسوس کریں، ٹھیک مشیروں سے مشورہ کریں. جب آپ مشورہ نہیں کرتے تو 2 کروڑ ووٹ تھے عمران خان کے، 70 لاکھ اس نے 80 لاکھ لے لیے، باقی ضائع کر دیے. یہ بھی یہی کر رہے ہیں. جو اصل کام ہے پرائرٹی نہیں فکس کر رہے. زندگی میں سب سے اہم بات ہوتی ہے پرائرٹی فکس کرنا. پرائرٹی نمبر 1 کیا ہونی چاہیے؟ لا اینڈ آرڈر، آف کورس حکومت کا کام ہے. ٹیکس کلیکشن ہونی چاہیے، جسٹس سسٹم ہونا چاہیے. میں دیکھیے کئی سال سے چیخ رہا ہوں، اور میں تھوڑی کہتا ہوں، یہ تو ایکسپرٹس کہتے ہیں، میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے. اس میں یہ کلیئر نہیں ہے. مطلب کراچی میں کب سے لٹکا ہوا ہے معاملہ قانون میں تبدیلیوں کا. بعض اوقات مجھے یہ بھی لگتا ہے 100 دن، ویسے تو 100 دن کہنے کو کافی ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگا کہ جو چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے ہیں، اتنے آسان نہیں ہے کہ وہ چٹکی بجانے سے ہم یوں کریں جسٹ لائک دیٹ کے سالو ہو جائے. کہ جتنا بڑا کرائسس ہوتا ہے اتنی بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے. قائد اعظم کو اچھے حالات ملے تھے، اچھی پارٹی ملی تھی. قائد اعظم کے حریف کون تھے؟ کانگریس تھی، نیشنلسٹ مسلمان تھے، انگریز تھے. 100 گنا بڑی کانگریس تھی. تنظیم کی حالت بری تھی، پارٹی اس سے بھی بدتر تھی بعض لحاظ سے.
دیکھیں یہ تو آپ اگر پرائرٹی ٹھیک فکس کر سکتے ہیں. اس بات پہ آمادہ ہیں کہ آپ قائد اعظم کے ساتھ میاں نواز شریف کا کمپیریزن کر رہے ہیں تو پھر میں اس کو ڈسکس کر لیتا ہوں. بڑا چیلنج بھی نہیں ہے. دیکھیے $80 فیکس ہماری انکم تھی, معاشی طور پہ ہم تباہ سینچریز میں ایک قائد ہوتا ہے. وہ ظاہر ہے, وہ قائد اعظم خیر ایکسیپشن کے طور پہ پیدا ہوتے ہیں, مگر آپ ٹھیک پرائرٹیز فکس کر لیں. بہت چھوٹے لیڈروں نے بھی حالات ٹھیک کیے ہیں. ایک بریک لے لیں, واپس آتے ہیں تو اور باقی معاملات ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر شاہد صاحب, ہم نے اینٹی ٹیرر لا کے حوالے سے تو بات کر لی. میرے خیال میں اس پہ اسٹرانگ انٹینٹ چاہیے ٹو انفورس اٹ. لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. حکیم اللہ محسود کا جو انٹرویو ہے 100 دن میں, ہارون صاحب نے بھی تذکرہ کیا, جو چیز پیش رفت والی تھی وہ ابھی بھی پینڈنگ ہے. یہ ایک حصہ تھا, بڑا بیڈلی نیڈیڈ حصہ تھا جو آ گیا, لیکن اس کے اوپر کیا ہوگا؟ پیس ٹاکس کون کرے گا, کیسے کام آگے چلے گا؟ دیکھیں میری جو اطلاع ہے, ہارون صاحب ظاہر ہے بہت ویل انفارمڈ آدمی, میری اطلاع ہے کہ ٹاکس ہو رہی ہیں, پاکستان سے باہر زیادہ ٹاکس ہو رہی ہیں, اور وہ لوگ جو ٹاکس کر رہے ہیں وہ سامنے نہیں آنا چاہ رہے. دیکھیں دوحہ میں دفتر اچانک کھلا تھا, آپ کو بھی نہیں پتا, ہمیں بھی نہیں پتا کہ ٹاکس کون سے لوگ تھے. ٹاکس ہو رہی ہیں اور کوشش ہو رہی ہے کہ کوئی ایسا پروسیس نکلے جس کے نتیجے میں, آلدو کی ڈیٹ چلی گئی ہے افغان الیکشنز کی, جو نامینیشنز ہونے تھے پریزیڈنشل الیکشنز کے 5 اپریل کو ان کا الیکشن ہے, لیکن کوشش ہو رہی ہے کہ طالبان کی جانب سے کوئی نہ کوئی ایسا انڈیکیشن آ جائے جس میں وہ الیکشن کے پروسیس کا حصہ بن جائے. پاکستان میں نہیں, یہ سارا لنکڈ ہے نا, یہ سارا لنکڈ ہے. پاکستان کے اندر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں بے شمار گروپس ہیں اور اپنی اپنی اسٹریٹجی طے کر رہے ہیں. سیاسی حکومت اس قابل نہیں ہے پاکستان کی, نہ اس کو پتا ہے, نہ اس کو دلچسپی ہے کوئی, نہ ان کو علم ہے, نہ کوئی. دلچسپی کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب؟ جب لوگ مر رہے ہو تو پھر یہ کوشچن رہ جاتا ہے کہ دلچسپی, میرے خیال میں یہ کوشچن رہتا ہے. آپ اس کے اوپر کوئی براڈر پالیسی ہوتی ہے نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. دیکھیں حکومتیں ایسے جاتی ہیں, ایسے یہ جو ٹاکس کا معاملہ ہوتا ہے نا, پرسوں اٹیک ہو گیا سیریا پہ, ہو گیا فلیٹ پہنچ گیا, پھر پیچھے ہٹا امریکہ. مسئلہ یہ سارا کہ یہ ٹاکس اور لڑائی یہ ایک ساتھ چل رہی ہے, بلکہ میں تو پہلے بھی آپ سے کہتا ہوں کہ ڈائلاگ بھی وارفیئر کا پارٹ ہوتا ہے. آپ ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں, ٹاک بڑھا رہے ہیں, اس میں اب یہ کہاں جا کے ٹوٹے گا آگے, کہاں چیز ہوگی. کچھ لوگوں کو تو آپ کو ایلیمینیٹ کرنا ہی پڑے گا جو باہر سے فنڈڈ ہیں, جو کئی گروپس ہیں, بے شمار گروپس ہیں. اور وہ جو حکیم اللہ محسود کا انٹرویو ہے, اس نے کہا کہ ایک پیس جرگہ یہاں آنا چاہیے تھا, وہ ہم سے بات چیت کرتا اور پھر معاملات آگے چلتے. یہاں سے اس کی انٹینشن کا بھی اظہار ہوتا ہے, لیکن ساتھ وہ کوشچن کر رہا ہے سرکار کو کہ سرکار تو میڈیا کے ذریعے ہم سے بات کر رہی, ہماری آفیشیل اسٹریٹجی کیا ہے اس میں؟ ندیم ملک صاحب, آپ میرے ساتھ نیوز روم میں کام کرتے رہے ہیں. خبر کا فیصلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس 5 سیکنڈ ہوتے ہیں, 2 کال میں ہوگی, 3 کال میں ہوگی, اور 2-3 خبروں پہ ہم غور کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اف یو نیڈ مور دین 5 seconds یو آر ناٹ اے جرنلسٹ. ہم اسے پھینک دیتے ہیں. میں کر دوں کہ میں بالکل بگنر کے طور پر آپ کے وہ شاگرد کی طرح وہاں کام شروع کیا ہے کہ جب فیصلہ کرنا ہو تو فیصلہ کیا جاتا ہے. فیصلے میں غلطی ہو سکتی ہے, روز ہم غلطیاں کرتے تھے اور سیکھتے تھے. یہ یکسو نہیں ہے, اپنی پرائرٹیز پہ یکسو نہیں ہے, اسٹریٹجی پہ, چونکہ پرائرٹیز پہ یکسو نہیں ہے لہذا اسٹریٹجی پہ یکسو نہیں ہے. اگر یہ یکسو ہو جائیں, دیکھیے میں ڈاکٹر صاحب اس پروگرام میں تھے جب میں نے کہا تھا کہ اگر وزیرستان میں آپریشن ہو جائے, جس میں ہوا, شمالی میں ہوا یا جنوبی میں, ایک میں ہو چکا نا, 80% حملے کم ہو جائیں گے. اس وقت لوگوں نے کہا کہ اس کا اندازہ غلط ہے, مگر میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا تھا, ایکسپرٹ سے پوچھ کے, سوچ سمجھ کے کہنا یہی ہوتا ہے نا کہ ٹھیک لوگوں سے مشورہ کر لیں. 83% کم ہو گئے تھے. یہ 3 مہینے سے زیادہ کا کھیل ہی نہیں ہے, لیکن نانی نے قسم کیا تو برا کیا اور کر کے چھوڑا تو اور برا کیا. مذاکرات کرنے ہیں, حکومتوں کو ذمہ دار ہونا چاہیے, نیک نیتی سے مذاکرات کریں. اور وہ تو بڑے دماغ ان کا خراب ہے. مولوی فضل اللہ 18 سال کا تھا جب اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور ہم نے یہ کرنا وہ کرنا. میں نے کہا تمہارا ہے دماغ خراب, تمہیں طاقت کا نشہ چڑھا ہوا ہے, جاؤ اپنا کام کرو, تمہیں نہیں پتا یہ کاروبار کیسے ہوتا ہے. اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے. یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. فضل اللہ کا معاملہ اس وقت بہت اسپیشلی ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا. جنرل ثناء اللہ کی اسیسینیشن کے بعد اس وہ ویڈیو میں آ کے تو وہ کریڈٹ لے رہا ہے کہ میں نے پاکستانی فوج کے سرونگ جنرل کو, جو ہمارے لیے وہ ایک عزت کا مقام ہے کہ وہ شخص شہید ہوا, وہ اس کا کریڈٹ لے رہا ہے. اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ مطلب آئی وانٹ ٹو بی ویری کلیئر. مجھے نہیں پتا یہ کیسے ڈیل کریں گے. اگر میں پاکستان کا وزیر اعظم یا چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا, میں اندر جا کے کارروائی کرتا اور اس کو مار ڈالتا. تو لیکن یہاں تو یہ کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ دفتر کھول لیتے ہیں.
پہلے پتہ چل جائے کہ دفتر کس چیز کا دفتر؟ اسٹیٹ کے باغی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. اسٹیٹ کے پاس دو آپشن ہیں, یا وہ قانون نافذ کر دے یا ٹوٹ جائے اور برباد ہو جائے. اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. یہ لال مسجد میں گیا تھا 1 سال پہلے اس واقعے سے, انہیں میں نے بتایا تھا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں رہ سکتی, وہ زندہ سلامت ہے. ان کے بھائی آپ ان سے پوچھ لیں, آپ کو زمین دے رہے ہیں شہر سے باہر 100 ایکڑ, وہ لے لیں, اس کو خالی کریں, یہ انلیگل ہے, ورنہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ نہیں رہتی. دیکھیے یہ کرنا ہوگا آپریشن. اب مذاکرات کرنے ہیں تو بدنیتی سے نہ کریں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. مذاکرات کرنے ہیں تو کریں, اور جو لوگ ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہوں ود ان دا فریم ورک آپ کانسٹیٹیوشن ہوں گے, انہیں امان دیں, ان کے ساتھ جو وعدہ کریں وہ پورا کریں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ وعدہ کریں اور نیک محمد والا معاہدہ نہ کریں. نہیں, جو کام کیا جائے نیک نیتی سے کیا جائے, اور نہیں تو آپریشن کریں. 3-4 مہینے سے زیادہ درکار ہی نہیں ہے. بڑی وار مشین چھوٹی وار مشین کو ٹیررائز کر کے ختم کر دیتی ہے. یہ تاریخ کا سبق ہے. ڈاکٹر شاہد صاحب, ابھی ہارون صاحب نے لال مسجد کی مثال دے دی. میں زندگی میں پورے اپنے جرنلسٹک کیریئر میں سب سے زیادہ جس چیز نے پریشان کیا نا, اور طویل عرصہ تک اس کا دماغ پہ سر رہا, وہ یہ لال مسجد کا واقعہ تھا. لال مسجد بننے میں جنرل پرویز مشرف اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا کر کے کھڑا کیا, اور پھر اس کو جس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی, اس سے ہمارا پورا مالاکنڈ ریجن جو تھا اس میں نفرت پھیلی. اس کے علاوہ میری اس کے متعلق کوئی رائے نہیں ہے, میں سارا دن وہاں کھڑا رہ کے کور کرتا رہا ہوں. یہی چیز بین ہی یہی چیز ہمارے ان ٹرائبل ایریاز کے اوپر بھی پوری آتی ہے. ہماری کوتاہیوں سے یہ دن آیا ہے, اور اگر ہم نے کمزوری دکھائی تو اس سے زیادہ بری صورتحال ہمیں فیس کرنی پڑے گی. یہاں ہارون صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, ایمانداری سے بات کر لیں اگر کوئی بات کرنے پہ ہم آتا ہے, نہیں تو یوز فل مائٹ آف دی اسٹیٹ ٹو ایلیمینیٹ. کوئی درمیان والا رستہ کوئی نہیں. لیکن دو رائے نہیں ہے. لیکن مشرف صاحب لال مسجد کا کیس تھوڑا سا میں اتفاق اور اختلاف کی اجازت چاہتا ہوں. دیکھیں لال مسجد پہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, لیکن پہلی بات تو یہ سوالیہ نشان تاریخ پہ ہمیشہ رہے گا کہ وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کس نے بنائی تھی, بنی کیسے تھی. میرے لیے تو یہ بہت ایشو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ نہیں ہے, ود ان اسٹیٹس ہر گلی محلے میں پاکستان کی بن چکی ہے. کراچی میں آپ چلے جائیں آپ کو 50 منی اسٹیٹس ملیں گی ود ان اسٹیٹس, ٹھیک ہے نا. پنجاب میں چلے جائیں آپ. مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہاں پہ ہم سب کی کوشش تھی کہ مذاکرات سے معاملہ حل ہو جائے, اور نہیں ہوتا تو فورس استعمال ہو. لیکن مشرف صاحب نے ایکسیسو فورس استعمال کی. مطلب یہ نہیں ہوتا, دیکھیں جہاز ہائی جیک ہو گیا تو آپ جہاز اڑا دیتے ہیں, آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں نا. آپ کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ مسافروں کو نکالنا ہے. سنیں, اب بمباری نہیں کرتے آپ شہر میں. یہاں کسی کو ملائن کرنا مقصود نہیں ہے, بٹ نو ون واز ٹیکن آؤٹ الائیو فرام دیٹ ماسک آفٹر دیٹ آپریشن. یہ اتنا بڑا ایشو ہے جس کو کبھی کوئی بندہ جسٹیفائی نہیں کر سکے. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جو کچھ ہوا اس کے بعد, مطلب آپ نے بمباری کر دی جہاز لا کے, لیکن آپ وہاں پانی کاٹ سکتے تھے, بجلی کاٹ سکتے تھے, گیس چھوڑ سکتے, 100,000 طریقے, لیکن ان کا فائدہ کچھ نہیں. دنیا کو دکھانا تھا کہ جی اس وقت جوڈیشل موومنٹ چل رہی ہے فلاں فلاں. میں اس ڈیٹیل میں نو جسٹیفیکیشن, اس بات کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. مسجد کے اندر ہتھیار تھے, اس چیز کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. آنسو کے چھوڑ دیں اندر, آپ پانی. لیکن یہ چیز جس طریقے سے ہینڈل کی ہم نے, اس کا نفرت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام آباد کے اندر بمباری شروع ہو گئی, سوسائڈ اٹیک شروع ہو گئے. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ کہ اب جو آپ جائیں یہاں پہ شمالی وزیرستان میں آپ جائیں, کریں آپریشن, سوال یہ ہے کہ دوسری فورسز کیا کریں گی. وہ لوگ جو آپ کے ہمدرد ہیں, پہلے کیا ہوئی جو آپ فضل اللہ کی بات کر رہے ہیں, میں فضل اللہ سے ملا جب ریڈیو چلاتے تھے, اور کب ملا جب پورے پاکستان میں یہ ایمرجنسی لگی اور ٹی وی اسٹیشن بند تھے, اس کا ریڈیو چل رہا تھا, تو میں وہاں پہنچا, وہ ریڈیو چل رہا ہے اس کا. آپریشن کیا تھا, دونوں بخشے ہوئے. نہیں بات تو سنیں, آپ ذرا کہانی سنیں کہ آپریشن کس کنڈیشن میں شروع ہوا. کہ یہاں سے آپ کی پاکستانی آرمی آپریشن کرے گی, وہ ہیمر اینڈ ہینڈل, اور وہ وہاں سے چیک پوسٹوں سے روکیں گے. یہاں سے کیا آپ مارتے چلے گئے, وہ وہاں جا کے آباد ہو گئے, اور وہ آپ پہ اٹیک کر رہے ہیں. اب یہاں اٹیک آپ کریں شمالی وزیرستان میں جائیں. آپ نے ہیمر کیا, اینول نہیں ہوا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ادھر اینول نہیں ہوا نا. وہ سارے لوگ جو آپ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, سنیں, آپ یہاں سے ان کو مارتے مارتے لے جا کے آپ نے افغانستان میں ڈال دیا, اور اب انہوں نے پناہ رکھ لی, اور وہ خوشی سے اتنا کرتے بتا رہے ہیں کہ ہاں جی یہاں بیٹھے, ان کو باہر سے فنڈنگ بھی ہو رہی ہے. بگر پکچر میں اب آپ شمالی وزیرستان میں کرتے ہیں, آپ جو آپ کی یا تو اسٹریٹجی ہو نا کہ کس سے آپ نے کرنی ہے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, وہ ڈائلگ کے لیے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. وہ ڈائلگ کے لیے لوگ ریلیز کر, آپ ملا برادر نہیں کیا گنتا رہا, بیسے لوگ چھوٹ کے آئے ہیں اور سارے فارغ ہو گئے. نہ کوئی متوکل سے بات کرنے کو تیار ہے, نہ کوئی ملا برادر سے بات کرنے کو تیار ہے, نہ کوئی عبدالسلام زئی سے بات کرنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے نا. جو ان کا اصول کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی کسٹڈی میں رہ گیا وہ ہمارا نہیں ہے, جو کسی سیکورٹی ایجنسی کے پاس آدھا گھنٹہ بھی رہ گیا ہمارا نہیں ہے, وہ اس کو ڈسون کر دیتے ہیں. وہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اس وقت ایسے لوگوں کو جو آپ کے مخالف ممالک ہیں, جو دوسرے پلیئرز ہیں, کہ وہ لوگ کسی طرح
ان کے دل میں یہ بیٹھ جائے کہ دیکھا نا بچوں جس پاکستان کے لیے بات کرتے تھے آؤ ہمارے پاس ہم تو، اور ایسا نہیں ہو رہا، ایسا کیا نہیں ہوا؟ ہارون صاحب اگر بگر پکچر میں یہ وہی ملا فضل اللہ ہے نا جو نارتھ وزیرستان جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا جہاں پر سراج الدین حقانی کی موجودگی میں شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ بالکل اینڈ گیم کے قریب جا کے تو آپ حقانی کو ٹیک آن کریں. مجھے یہی لگتا ہے، بہرحال میرا تاثر یہی ہے کہ شاید یہ ٹائمنگ اتنی قریب ہے اینڈ گیم کی کہ وہ اس کو ٹیک آن نہیں کرنا چاہیں گے. اور نارتھ میں جب بھی جائیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حکیم اللہ پہ اٹیک کریں اور سراج صاحب جو ہے وہ گاڑی پورے چلا کے پاکستان میں آگ لگ جائے گی. اب شمالی وزیرستان کیا کریں گے؟ کوئی آگ نہیں لگے گی پاکستان میں، یہ مفروضہ ہے. پچھلی صدی کی، اس صدی کی ساری ٹیررسٹ تحریکوں پہ آپ گفتگو کر لیں. ٹیررسٹ تحریکوں کا ایک علاج ہوتا ہے کہ جو معافی چاہتا اس کو معافی دے دی جائے، نرمی میکسیمم کرنی چاہیے. رسول اللہ نے کہا نرمی ہر چیز کو خوبصورت بنا دیتی ہے، عدل مگر نرمی کے ساتھ. اور جو سرکشی پہ آمادہ ہو اور نہ باز آئے، بہترین موقع بھی ضائع کر دے، اس کو طاقت سے ختم کرنا چاہیے. پاکستانی فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ایک ہے. پولیس مدد نہیں کر رہی، پولیس کو ہم نے برباد کر لیا ہے. ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ اگر ایک پیج پہ ہو، نیت ٹھیک ہو، اسٹریٹجی ہے تفصیلات کی چیز، کچھ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک طریقے سے چلیں، اپرچونٹی دے دیں. جو لوگ اس سے الگ ہونا چاہتے ہیں الگ ہو جائیں، جو عوامی مسائل ہیں وہ بھی حل کریں. وہ لمبی ڈیٹیل ہے جسٹس سسٹم. لیکن ہارون صاحب ابھی بھی آپ نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں اگر کا لفظ استعمال کیا، اگر ایک پیج پہ آ گئے، اگر ایک دیکھیں فاصلہ کم ہوا. ویسے یہ کلیئر ہے. دیکھیں میں اللہ کے فضل سے باخبر آدمی، مجھے پتا ہے جو دونوں کی گفتگو ہوئی ہے پوری تفصیل جو اپنی گفتگو ہوتی ہے اس کی ہمیں کہانی نہیں بتائی. جی گزارش یہ ہے انٹینٹ کتنی ہے، کیونکہ آپریشنل دیکھیے فاصلہ کم ہوا. آپریشنل جنرل اسٹریٹجی کینی نے فوج ان سے کہا، میری بات سنیں، جنرل کینی نے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ جو آدمی سب سے زیادہ کامیاب کی مذاکرات کی کامیابی سے خوش ہوگا اس کا نام ہے اشفاق پرویز کینی. کہ جنگ کے بغیر اگر مسئلہ حل ہو جائے تو اس سے اچھی بات کہ ہم بھی خوش ہوں گے، سارا ملک خوش ہوگا، تو فوجی کیوں مریں. لیکن اگر مذاکرات نیک نیتی سے کیے جائیں، کہ نیک نیتی سے کرنا چاہیے، ہر کام نیک نیتی سے کرنا چاہیے، اور نہیں کامیاب ہوتے اور مہلت دی جائے جتنی دینی چاہیے، اور اس کے بعد آپریشن ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل شیر شاہ سوری کے دور میں حضور والا ایک پٹھان 10 ترکوں کو ہانک لے جاتا تھا، اور شیر شاہ سوری مر گیا تو ایک ترک 10 پٹھانوں کو ہانک لے جاتا تھا. بڑی وار مشین ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے، اور جس کا کاز ٹھیک ہو وہ کامیاب ہوتا ہے. ان کا کوئی کاز نہیں ہے، انڈیا سے پیسے لیتے ہیں، یہ منشیات سے پیسہ کماتے ہیں، یہ جرائم پیشہ ہیں، تو پھر تو میرے خیال میں ہارون صاحب کرتے ہیں. جو لوگ انڈیا سے پیسے لے کے پاکستان کے اندر حملہ آور ہو تو اس کے لیے تو پیغام کلیئر ہونا چاہیے کہ اسٹیٹ کلیئر ہونا چاہیے فل فورس. دیکھیے ہارون رشید درمیان والی کیفیت نہیں، پوری 1200 سال ہو گئے، 1200 سال یہ اسی طرح کا فساد تھا. اس نے پہلے ایک کمانڈر بھیجا، پھر دوسرا بھیجا، پھر تیسرا بھیجا، پھر خود گیا، پھر ہر ایک کو گرفتار کیا، اور ہر جو سزا کا مستحق تھا اسے سزا دی. وہی قبائل آج بھی دمشق میں آباد ہے. 1200 سال ہو گئے، پھر فساد نہیں ہوا. ڈاکٹر شاہد میں ایگری کر رہا ہوں. میں بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈائیلاگ کریں پورے کے پورے مثبت، پوری یکسوئی، جس کو جو لفظ استعمال، پوری یکسوئی کے ساتھ. میں آپ سے سوال دہرا کے بول رہا اور الگ ہوں. کریں انٹرویو لوگوں جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں جی. اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر کفر کا نظام رائج ہے، تو جب پاکستان بات چیت کرے گا تو ہم لا آف دی لینڈ کی بات کریں گے، پاکستان کے آئین کی بات کریں گے. اس سے ہٹ کے انہیں کوئی چیز نہیں ہم دے سکتے، نہ اپنی زمین دے سکتے. تو اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کا خیال ہے کہ گنجائش موجود جب ہے؟ نیگوسیشنز ہوتی ہیں نا، آپ بازار میں جاتے ہیں کپڑا خریدنے، جوتا خریدنے، وہ کہتا ہے جی 500، آپ کہتے ہیں 20 روپے، آخر میں 300 پہ معاملہ ٹکتا ہے. ٹھیک ہے نا. بات نیگوسیشن ایسے ہی ہوا کرتی ہیں. انہوں نے ایک جگہ چلے گئے، آپ ایک جگہ چلے گئے، ایک درمیانی رستہ نکلے گا آخر میں. ٹھیک ہے نا. جن کے ساتھ اور جو انہوں نے بات کی کہ وائلنس نہیں، جو باہر سے پیسے لے رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں، جو اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں، جو بم پھاڑ رہے ہیں ان کے ساتھ نہیں، لیکن جو آمادہ ہیں کسی خاص جگہ پہ جا کے، کسی خاص جگہ پہ. آپ سے پہلی بات ہو چکی ہے، آئیرے کے ساتھ بات ہو رہی تھی، لندن میں بم پھٹ رہے تھے اس وقت، لیکن ٹاکسی ختم ہوئی. آپ نے پیس لانا ہے. آپ سری لنکا کے ساتھ پاکستان کو کمپیئر نہ کریں. بالکل